اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے پاس جو لوگ اللہ نے میرے سے چھوٹی موٹی ڈیوٹی لی ہے، میں خوش قسمت انسان ہوں کہ بہت سارے لوگ جب میرے پاس اپنے مسائل پریشانیاں لے کر آتے ہیں اور میں جب 12-14 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو پھر آخر میں کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ دعا ضرور ہوتی ہے کہ اللہ میاں میں تو گناہ گار سے کروں، لیکن یہ لوگ مجھے نیک سمجھ کے آ گئے ہیں، تو میرے اللہ ان کے لیے آسانی کر، تو ان کے لیے پریشانی دور کر، ان کی ٹینشن دور کر۔ جو بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں نا، کسی کی بچی کا مسئلہ ہے، کسی کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کے رزق کا مسئلہ ہے، کسی کا میاں نہیں ٹھیک، کسی کی اولاد نہیں ٹھیک، کسی کے کاروباری معاملات خراب ہے، کوئی باہر جانا چاہتا ہے، کوئی یہاں ہے، کسی کے مقدمات ہیں، کسی کی ٹینشن ہے، اور جو سب سے بڑی پریشانی آتی ہے کہ پیسہ، بعض کا کوئی فیس دینی ہے، بعض کا کوئی دوائی لینی ہے، بعض کا کوئی کام کرنا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، گھر کا بل دینا ہے، کوئی قسط دینی ہے، کوئی پلاٹ کی دینی، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ ایمرجنسی پیسہ مل جائے، ارجنٹ طور پہ پیسہ فوری مل جائے، یعنی کہ کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا اللہ کا نام، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی صورت کہ جس کو اب جب پڑھے تو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ غیب کا دروازہ کھولے اور کوئی نہ کہیں سے نہ غیبی رزق توڑتا ہوا ہماری طرف آ جائے۔ تو میں بڑے عرصے سے اس تلاش میں تھا، پھر میں نے جب بھی مجھے مشکل آتی تو پھر میں اپنی لائف میں دیکھتا ہوں، پھر اپنے نانا جی کی، تایا جی کی، ماموں جی کی، وہ جو بیازے میرے پاس ان کو دیکھتا ہوں، وہ جب وہ ان پہ دیکھتا ہوں کہ وہ کون سا ایمرجنسی وظیفہ ہے، ارجنٹ وظیفہ ہے کہ آپ کو ضرورت پڑ گئی ایمرجنسی کہ آپ چاہتے مجھے پیسہ آج ہی ملے، مجھے صبح ملے، مجھے دوپہر کو ملے، مجھے گھنٹے بعد مجھے پیسہ ملے، اور پیسے کی مجھے ضرورت ہے، یا کوئی مشکل ایسی آ گئی، کوئی انٹرویو ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو اور میرا مسئلہ 24 گھنٹے کے اندر حل ہو۔ یعنی کہ آج ہم جس وظیفے پہ بات کریں گے، 24 گھنٹے کے اندر، 2 گھنٹے کے اندر، گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کن فیکن جب کرتا ہے تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایمرجنسی پیسے کیسے لینے ہیں، ایمرجنسی مسئلہ کیسے حل کرنا، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، کوئی بندہ آپ کی مدد نہیں کر رہا، تو جب آپ پڑھیں گے تو ایک دم اللہ غیبی فرشتے آپ کے پاس ہے، کوئی آپ کو پرانی رقم دے جائے، کوئی نہیں دے جائے، کوئی کہ لو جی میرے پاس پیسے پڑیں لے جائے۔ مسئلہ یہ کہ اس سے پہلے ہم کیا لفظ پڑھیں، وہ کون سے لفظ ہیں، وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں جب ایک مشکل آتی تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی، نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان، انبیاء کے سردار، محبوب خدا، نبی رحمت، نبی دو جہاں کی زندگی کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ روشنی ملتی ہے، اور روشنی ہر معاملے میں ملتی ہے۔ یقین کریں آپ کوئی مسئلہ دیکھیں، کوئی ٹینشن دیکھیں، وہ واقعی ہمارے لیے رول ماڈل۔ تو میں جب ان کی لائف میں جاتا ہوں، مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے، وہ فرمانے لگے ایک دن ہم بیٹھے تو ہم نے کچھ ذکر اذکار کر رہے تو آقا کریم گزرے پاس سے، کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فلاں تسبیح فلاں تسبیح فلاں تسبیح کرتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے قرآن پاک میں ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا ورد، ایک ایسا اسم اعظم ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو فوری طور پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یقین کریں اس دھرتی پہ شاید کوئی ایسا انسان ہو جو اس تلاش میں آ کہ مجھے وہ لفظ، مجھے وہ اسم اعظم، مجھے وہ آیت حدیث، مجھے وہ چیز مل جائے جس سے دعا فوری قبول ہوتی ہے، ارجنٹ پیسے ملے، ارجنٹ نوکری ملے، ارجنٹ انٹرویو ہو جائے، صبح رزلٹ آ رہا ہے، رزلٹ ٹھیک ہو جائے، یعنی کوئی بھی میری مصیبت زندگی میں اگر آ گئی ہے تو مصیبت حل کے آقا کریم نے کہا کہ وہ تمہیں پتہ ہے وہ قرآن پاک میں ایک ایسا اسم ہے جس کے پڑھنے سے دعائیں فوری قبول ہوتی ہیں، اور اسم ساتھ ہی نبی رحمت نبی دو جہاں نے فرمایا وہ اسم سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اس سے بڑے ہمارے نبی کیا مہربان ہو سکتے ہیں کہ بتایا کہ وہ اگر تم اسم اس کی تلاش میں ہو نا، وہ اسم سورہ بقرہ، سورہ طٰہٰ، سورہ آل عمران۔ حضرت ابو بابا فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے قرآن پاک لے کے بیٹھ گیا کہ کہاں وہ مشترک، وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ان تینوں صورتوں میں آ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ان کا جھوم اٹھے، آشاش کار اٹھے کہ تینوں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ میں تینوں جگہ پہ ایک آیت، ایک لفظ آ رہا تھا جہاں پہ تکرار تھی اس کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جو میں اس اللہ سے جب آیا تھا، جب یہ تینوں پہ ان کا ہاں واشش کر اٹھے کہ یہ وہ ورد ہے، جب اللہ بھی آ رہا ہے، لا الہ الا اور حی القیوم بھی آ رہا ہے۔ تو میں جب عرصے میں آیا تھا تو میں بھی اس تلاش میں جب پڑھا تھا، مجھے وہ تلاش تھی ہر صوفی کی طرح، وہ کون سا ورد، وہ کون سا لفظ، وہ کون سی آیت ہے جو اسم اعظم ہے، جس کے ذریعے ہر چابی کھل جاتی ہے، جس کے لیے کن فیکون آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، کن فیکون کی چھڑی آپ کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ تو میں نے بھی جب ریسرچ کی تھی، بحث کی، سارا کھپا تھا، بابوں سے ملا، بزرگوں سے ملا، ہر جگہ گیا، تو مجھے اس میں نا میکسیمم بابے جو ملے تھے وہ یا حی یا قیوم کے عمل ملے تھے۔ یہاں میں وہ بات مجھے یاد آ گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ کسی نے پوچھا ان سے کہ اسم اعظم کیا ہے، انہوں نے فرمایا میں جانتا ہوں اسم اعظم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے، آپ کیسے مولا کائنات آپ کیسے جانتے ہو؟ کہا کہ جب جنگ بدر تھی تو آقا کریم جب جنگ بدر کے وقت سجدے میں گرے ہوئے تھے، اور سجدے میں گرے ہوئے تو اللہ سے کہہ رہے تھے، وہ اس اسم کا ورد کر رہے تھے کہ اللہ میاں تو یا حی یا قیوم ہے، یعنی کہ تو یا حی یا قیوم ہے۔ آج اگر یہ مٹھی بھر جو مجاہدین کو فتح نہ ملی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ کہ، تو اس دن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آقا کریم جنگ بدر کے وقت جو خاص مشکل ترین گھڑی میں، جب ہم کہتے ہیں نا مشکل ترین گھڑی میں ہم رب ذوالجلال کو یاد کرتے ہیں،
اس دن آقا کریم یا حی یا قیوم کا واسطہ دے رہے تھے۔ تیسری بات ہے میری زندگی کا جو معمول ہے، میں اگر ابھی طالب علم اسٹوڈنٹ ہوں، میری زندگی میں اگر کچھ آیا ہے، میری زندگی میں اگر کچھ چھوٹا موٹا مجھے روحانیت سے سبب ملا ہے، تو میرا دنیاوی مرشد تو کوئی نہیں تھا، سارے لوگ جانتے ہیں۔ میں نے بھی یا حی یا قیوم اس کو پکڑ لیا تھا، اور پھر ساتھ اس کے میں نے بتاؤں گا پڑھنا کیسے، آخر وہ طریقہ، وہ خاص طریقہ جس کے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ساتھ مجھے پھر یا ذل جلال والاکرام، تو میں نے پھر اس کو حرز بنا لیا، اپنی جان بنا لی۔ میں نے اس کو سالوں پڑھا، کروڑوں پڑھا، 1.25 کروڑ کا چلہ کیا، پھر 5 کروڑ کیا، پھر 10 کروڑ کیا، پھر 20 کروڑ کیا، لگا رہا۔ اور آج بھی میرا یہ معمول، اور میرا بھی یہ ایمان ہے کہیں نہ کہیں کہ اللہ کا یہ نام جو ہے نا، جو سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران بھی، سورہ طٰہٰ میں ہے، یہ وہ ورد ہے۔ جب آپ اس کو جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، ہمارے نانا جی پڑھتے تھے، ہمارے تایا جی پڑھتے تھے، ہمارے ماموں پڑھتے تھے، ہمارے خاندان میں کچھ بھی کوئی مشکل آتی تھی، کوئی ٹریجڈی آتی، کوئی پرابلم آتی تھی، کوئی بھی مشکل آتی تھی، تو اس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں۔ میں آج آپ سے وہ طریقہ شیئر کروں گا، اور یقین کریں مجھے زندگی میں شاید ہی کوئی بندہ ملا ہو جس نے اس طریقے سے پڑھا ہو، اور اس کا مقصد ڈالنا، اس کو مشکل حل نہیں ہوئی، اس کو پیسے نہ ملے ہوں، اس کا بیماری نہ ٹلی ہو، اس کو مشکل بچے کی شادی نہ ہوئی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ مشکل، وہ پرابلم، وہ ٹینشن دور ہو جائے، تو جو طریقہ میں آپ سے شیئر کروں گا آپ نے بھی ضرور پڑھنا ہے۔ اس طریقے کے بعد میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ طریقہ اس طریقے سے پڑھا ہو اور اس کی زندگی میں وہ آسانی، وہ خوشی، وہ کامیابی نہ آئی ہو۔ یقین کریں یہ اسم اعظم جو ہے نا، جس طریقے سے میں آپ سے کہوں گا، یہ صدیوں سے۔ پھر دوسری بات ہے، بے شمار حدیثیں ہیں اس پہ جو طریقہ میں آپ سے کہوں گا۔ پھر سورہ آیت الکرسی، آیت الکرسی کی جان ہے، آیت الکرسی کا آقا کریم نے فرمایا تھا کہ آیت الکرسی صورتوں کی سردار آیت ہے، وہ اس کا بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے جب سٹارٹ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو جس طریقے سے میں کہوں گا آپ جب پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں، چاہے آپ کو پیسے چاہیے، چاہے آپ کو نوکری چاہیے، چاہے آپ کو شادی چاہیے، چاہے آپ نے باہر جانا ہے، چاہے آپ نے یہاں رہنا ہے، یعنی میں آج آپ کو وہ اسم اعظم، وہ چابی دے رہا ہوں کہ زندگی میں جب کبھی آپ کو مشکل آئے اور آپ کہتے ہیں کہ میری مشکل گھنٹوں میں، دنوں میں حل ہو، یا دوپہر میں حل ہو جائے، صبح حل ہو جائے، اور فوری طور پہ، یا آپ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ کی ذات آپ کی طرف دیکھے، اللہ کی ذات آپ کی بات مانے، اور دوسری بات ہے وہ فارمولہ، وہ فارمولہ، وہ کنجی، وہ چابی آپ کے ہاتھ میں آ جائے، جب آپ پڑھیں تو اس سے فوری طور پہ اللہ کی طرف سے ہاں کا جواب ملے، اور اللہ کہیں کہ ہاں اس نے مجھے جس کوڈ سے، جس طریقے سے مجھے بلایا، اس کو ہاں کر دو، جو مانگتا وہ دے دو۔ طریقہ ہمارے خاندان میں تو، اور بھی بہت سارے لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں یہ تھا کہ طریقہ اس کا یہ تھا کہ آپ نے پڑھنا کس طرح ہے، آپ نے 2 نفل پڑھ لیں حاجت کے، ٹھیک ہے، تو وضو کر کے، غسل کر لیں بہتر ہے، نہیں تو پھر وضو کر کے تہجد کے وقت اگر آپ پڑھتے ہیں وہ لمحہ، وہ گھڑی، اگر آپ دن میں ضرورت پڑ گئی تو دن میں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو دوپہر کو اچانک ضرورت پڑ گئی آپ دوپہر کو پڑھ لیں، مغرب کو پڑھ لیں مغرب کو۔ لیکن اگر آپ 3 دن، 7 دن یا 11 دن کا چلہ، کوئی یہ لمبا چلہ نہیں ہے، کوئی لمبی پڑھائی نہیں، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کن فیکون کو، اس چابی کو پکڑ لیں گے، جس کے بعد فوری طور پہ آپ کو مسئلہ حل ہوتا ہے، آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، نوکری جو بھی ہے۔ پڑھنا آپ نے کس طرح، پڑھنے کا طریقہ یہ کہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا ذل جلال والاکرام۔ میں واسف بن برقیہ جو تخت لے کے آیا تھا، اور جو تاریخ میں میری بڑا عرصہ اس بات پہ میرا دماغ اڑا رہا کہ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ یہاں پہ اللہ کے وہ بڑے نام ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا ذل جلال والاکرام، وہ بڑے نام جو ساری اسم اعظم ہے، جو کن فیکون ہے۔ جب آپ کو اس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں اور آپ 313 بار دن، اگر آپ تہجد کے وقت 3 دن کا چلہ کر لیں، 7 دن کا کر لیں، 11 دن کا کر لیں، اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ ضرورت آپ کو دوپہر کو پڑ گئی، آپ کہتے ہیں مجھے ابھی پیسے چاہیے، مجھے ابھی فلاں مسئلہ حل چاہیے، ابھی ٹریجڈی آ گئی، ابھی میں نے فلاں مشکل حل ہونی چاہیے، اور اللہ کی فوری طور سے مجھے مدد چاہیے، اللہ کی ایمرجنسی مدد، آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں کہیں گے میں اتنا لمبا نہیں کر سکتا، یہاں میں ان کے لیے آسانی کرتا ہوں کہ آپ اگر اس کو دن 24 گھنٹے میں 313 بار پڑھ لیں، اللہ بڑا رحیم کریم ہے، قبول کرنے والا۔ تو میں نے، میرے خاندان میں یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی ہماری فیملی میں کوئی بندہ مشکل میں آتا ہے، ٹینشن میں آتا ہے، پرابلم میں آتا ہے، تو وہ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا ذل جلال والاکرام۔ یہاں میں کچھ ایک اور کرتا ہوں، اگر آپ اس کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک اور پڑھ لیں، اور ایک تسبیح آپ استغفر اللہ کی بھی شامل کر لیں، یعنی کہ 313 بار تو یہ آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، ساتھ ایک تسبیح درود پاک، ایک تسبیح استغفر اللہ کے اگر آپ پڑھتے ہیں تو سونے پہ سہاگا، وہ مہر لگ جاتی ہے۔ وہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں نا، جو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ ہماری دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان اٹک جاتی ہیں، وہ اس وقت تک اوپر نہیں جاتی جب درود پاک کا اس کو سہارا نہیں ملتا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد میں برکت ہے، تمہیں پیسے ملے، تم رزق ملے، تو اگر تم استغفار کرو تو استغفار بھی وہ چابی۔ تو میں وہ جب تک کہ وہ ساری انگریڈینٹ، کوئی بندہ کھانا بناتا ہے کہتے ہیں اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جائے کہ کھانے والے کو مزہ ہے۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جب آپ کو کوئی ورد، کوئی تسبیح، کوئی وظیفہ بتاؤں، اس میں وہ ساری، وہ کرنٹ، وہ ساری نور، وہ روشنی چیزیں آ جائیں
جب آپ کو اس کو طریقے سے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، آپ کو مسکرا پڑے، آپ کی طرف دیکھے اور فرشتوں کو حکم دے کہ میرا یہ بندہ جو ہے نا یہ تکلیف میں پڑ رہا. پھر جو میں یہاں یہ کہوں گا کہ جو جس ورث سے آقا کریم نے اللہ کو پکارا، جس ورث سے وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا سرور کائنات سرور دو جہاں نبی رحمت شاف معشر جنہوں نے آپ کو پکارا اور ان کو جنگ بدر میں ان کو فتح نصیب ہوئی، اور مولا علی کریم فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ تھا، یہ وہ اسم اعظم تھا جس سے آقا کریم اللہ کو یاد فرما رہا. حضرت ابو محمد فرماتے ہیں نا کہ میں نے خود سنا آقا کریم کے منہ سے کہ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ اس میں جب آپ پڑھتے ہیں اس طریقے سے جاتے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ لفظ ہے. اور جب آپ ان کی الفاظ کے معنوں پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ کن فیکون ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، اللہ الف لام میم بھی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے. پھر یا ذوالجلال والاکرام، کچھ لوگ یا ذوالجلال والاکرام کو وہ امپورٹنس، وہ اہمیت وہ نہیں دیتے. کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کے مجھے میرا اصل ورد یا حی یا قیوم تھا، لیکن میں نے جب یا ذوالجلال والاکرام کو دیکھتا ہوں، جو نور، جو روشنی، جو جذب، جو سکر، جو مستی، جو سرور. اور کوئی اگر بندہ چاہتا ہے نا کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میری معاشرے میں بااثر ہوں، میں لوگوں میں میری عزت ہو، رسپیکٹ ہو، بااثر لوگ مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جائیں، طاقتور لوگ مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جائیں، اور جو میں جہاں جو میں مرکز نگاہ بن جاؤں. مجھے اس کی مثال اس طرح دیتی ہے کہ میں کسی ادھر شادی پہ گیا ایک دن، تو وہاں پہ ایک بندہ نا ارپتی کھرپتی بندہ آیا ہوا تھا. لوگوں نے مجھے پیار سے ملنے کے بعد میرے پاس آیا، کہتا آپ کون لوگ ہیں؟ میں کہا کوئی نہیں، میں ایک درویش آدمی ہوں. کہتا میں اربوں پتی آدمی ہوں، لیکن میں جب اس محفل میں آیا تو مجھے کسی نے ملا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. کاش یہ سارا کچھ آپ لے لیتے میرے سے اور مجھے یہ عزت اور یہ رسپیکٹ ملتی. اگر آپ چاہتے ہیں معاشرے میں لوگوں میں آپ کی عزت ہو، وقار ہو، اور آپ جہاں جائیں لوگ آپ کو پیار سے، محبت سے، احترام، ان کے دلوں سے پھوٹے وہ احترام، تو یا ذوالجلال والاکرام سے کوئی نہیں، وہ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا. تو جب آپ اس کو اس طریقے سے 313 بار پڑھیں گے، 3 دن پڑھ لیں، 7 دن پڑھ لیں، 11 دن پڑھ لیں. اور دوسری بات ہے اگر کسی میں ہمت ہے 41 دن کر لے تو پھر تو اس میں وہ کرامات نشر اس سے ہونا شروع ہو جائیں گی. اور میں پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ میں نے جس کو بھی بتایا کبھی جس نے ہمت کی، تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھا، تو اس کی زندگی میں وہ خوشیاں، وہ رحمتیں، جس کی تلاش میں وہ ساری زندگی سے تھا، جس ٹینشن میں وہ ساری چیزیں اللہ نے اس کو دے دی. تو آپ کے لیے یہ وہ اسم اعظم ہے جس سے آپ ایمرجنسی کے طور پہ، ارجنٹ کے طور پہ آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، پیسوں کی، تعلق کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی اللہ سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات فوری طور پہ آپ کو وہ چیز، وہ پیسہ، وہ رزق، وہ رزلٹ، وہ نوکری، وہ ویزا دے. تو آپ نے یہ اس کو پڑھ کے اگر آپ جاتے ہیں تو یہ وہ خاص وظیفہ جس سے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ کن فیکون کی جھڑی آپ کے پاس ہو جاتی ہے. آخر میں وہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آتی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور دوسری بات ہے کہ دوسروں تک پہنچائے گا. آخر میں پھر وہی بتاؤں گا میں کہ میں اتوار پیر کو ملتا ہوں، جس کے لیے ٹوکن ہماری اسکرین کے اوپر جو پٹی چلتی ہے اس میں آتا ہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میں ملتا نہیں لوگوں سے، تو اس کی پرابلم یہی ہے. میں ملتا ہوں بالکل اتوار پیر کو آپ آئیں گے، میں 15-16 گھنٹے لوگوں سے ہی ملتا ہوں، لیکن اگر مصروفیت کی وجہ سے کسی کا فون نہیں اٹھاتا، جب موقع ملتا فون بھی اٹھاتا ہوں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر کمزور گھڑی میں، کمزور لمحے میں جب آپ مشکل میں، پریشانی میں، فوری طور پہ اللہ آپ کو وہ سنے اور آپ کی وہ مسئلہ حل کرے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.